نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے درمیان ایک بات ذکر کی ہے جس کا نام توکل ہے. ایمان اور اسلام، ان کنتم آمنتم، یہ ایمان ہے جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے. فعلیہ توکلوا، اس پر توکل کرو، بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. اسلام اور ایمان، ان کے درمیان توکل ہے. جب انسان ایمان لاتا ہے تو توکل کی بنیاد اس کو حاصل ہو جاتی، فاؤنڈیشن، توکل کی فاؤنڈیشن اس کو مل جاتی ایمان لاتے ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ رابطہ ہو جاتا ہے ایمان لانے کے بعد. اب اس ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور ایمان میں ترقی اعمال سے ہوتی ہے، کیونکہ ایمان ایک درخت کی طرح ہے، شجر کی طرح ہے، لائک ٹری. ایمان ٹری کی طرح ہے، اور کوئی بھی ٹری ہوتا ہے، کوئی بھی درخت ہوتا ہے جو پھلدار ہو، جو فروٹ دیتا ہے، اس کو بڑا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک اس کو واٹر دینا، پانی دینا، کھاد دینا، فرٹیلائزر دینا اور اس کو پانی دینا. اور دوسرا اس کو سردی گرمی سے اور بیماریوں سے بچانا، جو انسیکٹس اس پر حملہ کرتے ان سے بچانا. کوئی بھی درخت ہو، کوئی بھی فصل ہو، چاہے کراپس ہوں، ایمان بھی اللہ نے ایک درخت بنایا ہے جو انسان کے، مومن کے دل میں جو یہاں سے اگتا ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی جو جڑ ہے وہ مومن کے قلب میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں عرش پر ہوتی ہے. یہ وہاں سے وہاں جاتا ہے، ایمان وہاں جائے گا، اتنا دور چلا جاتا ہے. پھر اس پر پھل بھی آتا ہے، ایمان پر پھل بھی لگتا ہے، جس کو پیغمبر فرمایا وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس پاتا ہے. مٹھاس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا پھل میٹھا ہے. اور آپ کو پتا ہے جب تک کسی درخت پر فروٹ نہ آئے اس سے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. خواہ کتنا بڑا جھاڑ ہو، کتنا بڑا درخت ہو، کتنا بڑا ٹری ہو، کتنا اونچا ہو، لیکن اگر اس کو فروٹ نہیں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ انکمپلیٹ ہے، فروٹ آنا چاہیے. تو اللہ تعالی نے ایمان کا بھی ایک پھل بنایا ہے. جب انسان کو پھل آ جاتا ہے نا، اس کا فیل ہوتا ہے کہ اس پر میرے ایمان پر فروٹ آیا،
اٹ مین کہ اس کا ایمان کمپلیٹ ہو گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے کمپلیٹ نہیں۔ یاد رکھیں، ایمان تو ہے لیکن ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اور وہ کیسے آتا ہے، وہ کیسے فیل ہوگا؟ دو باتوں سے فیل ہوگا، محدثین نے لکھا ہے۔ استلزاز الطاعات، نیکی میں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، روزہ رکھنے میں مزہ آ رہا ہے، حج میں مزہ آ رہا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اذا سرت کا حسنۃ کا وساعت کا سیئۃ کا انت مومن، اگر تجھے نیکی اچھی لگ رہی ہے اور برائی بری لگتی ہے تو مومن ہے، ایمان ہے۔ ایک تو فرمایا اس کے استلزاز الطاعات کے نیکی میں مزہ آئے، نماز روزے میں کلفت محسوس نہ ہو۔ نمبر 2 تحمل المشاق فی الدین، کہ دین کے بارے میں جو بھی مشقت ہے اس کو برداشت کرے، خوشی خوشی برداشت کرے، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے کہ یار ہم مسلمان ہیں تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو یہ ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے تو بھوکے، مکہ شریف میں تو ہم اتنے امیر تھے اور مدینہ میں یہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، فرمایا کہ یہی مصعب ہے جو مکہ کا پرنس تھا، اس کا لباس، اس کی پگڑی، اس کی جوتے دیکھنے کے لیے لوگ سڑک پر آتے تھے کہ یار آج مصعب باہر نکلا ہے، کیسا خوبصورت لباس ہے، کیسا اس نے فراگرنس اور خوشبو لگائی ہے، کیسے اس کے جوتے ہیں، کیسی اس نے شاندار سر پر امامہ لگایا ہوا ہے۔ کہا کہ لیکن اللہ رسول کی محبت نے، یہ دیکھو میرے عمیر کو مدینہ میں اشارہ فرمایا، آدھا کپڑا بندھا ہوا تھا، اوپر کپڑا نہیں تھا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پیٹ پر پتھر بندھے تھے، فرمایا اللہ رسول کی محبت نے سے کیا حال کر دیا۔ لیکن مصعب نے کبھی شکایت نہیں کی کہ ایمان لانے کے بعد میرا یہی حال ہو گیا۔ اور جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا سر چھپاتے تو پاؤں ننگے ہوتے، پاؤں چھپاتے تو سر ننگا ہوتا۔ لیکن آپ بتائیں کوئی سنگل کوئی صحابی جتنے اتنی بڑی بڑی قربان، انہوں نے کہا کہ اوہ یہ کیا کر دیا اسلام رہا یہ وہ، اللہ معاف فرما، آج ہمیں تھوڑی سی مشقت آ جائے مسلمان ہونے کی وجہ سے تو ہم وہ اللہ کی شکایت، یار کس طرح کے مسلمان ہیں یار، اللہ بھی ہمارا خیال نہیں کرتا یار، پیغمبر اسلام کو بھی ہماری توبہ استغفر اللہ۔ یہ فرمایا کہ ایمان کی حلاوت نہیں ہے، اگر ایمان کی مٹھاس ہوتی تحمل المشاق فی الدین، ہر قسم کی مشقت دین کے راستے میں برداشت، خوشی خوشی برداشت کرتا کہ بھائی یہ جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت تو خنجر آزمائی۔ اے اللہ غیروں کے اوپر کیوں خنجر چلاتا ہے، تیرے ہاتھ سے آپ ہمیں مارے، آپ کے قدموں میں ہم مرنا چاہتے ہیں۔ ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا جان دی میں نے، جن کی خوشی کے لیے بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ یہ دو علامتیں بیان کی، اور بھی علامات لیکن دو بنیادی علامتیں۔ تو ایمان کا کمال جب حلاوت آئے گی محسوس کرے گا، بلکہ بزرگوں نے تو لکھا ہے، علامہ ابن ابی جمرہ بہت بڑے شارح بخاری ہیں، کہا کہ باقاعدہ زبان پر اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں کاملین، یار یہ کوئی میٹھی چیز ہے، میٹھی چیز ہے۔ علامہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں، ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحم اللہ سے فرمایا، حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کی جب ملاقات ہوئی 105 ایئرز کے تھے، وہ 105 سال ان کی عمر تھی، تو کیا فرمایا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے میرا پیار اور کس لے لیا ہے، ایسا مزہ آتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب سجدہ کرتے تو اتنا لمبا کرتے کہ نفلی نماز میں، فرض میں تو دیکھو، فرض میں تو سب کو خیال کر کے چلنا ہوتا ہے، لیکن نفل میں اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ پیچھے مریدین کو خیال ہوتا ہے یا طلبہ کو کہ حضرت ایکسپائر تو نہیں ہو گئے، حضرت کی روح تو نہیں نکل گئی۔ لیکن پھر حضرت کافی دیر بعد اٹھتے تو کسی نے پوچھا، کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا سجدہ کرتے ہمیں تو یہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ زندہ بھی ہے یا نہیں، تو کیا بات فرمائی؟ فرمایا کہ جب میں سوچتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت اس کا سر کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے قدموں میں۔ تو کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا سر مولا کے قدموں میں ہے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے سر کو اٹھاؤں۔ تو یہی چوکٹ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ
یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا، جسم دیا اور یہ عبادات دی ہیں، اللہ اکبر، ایسی خوبصورت ادائیں عطا فرما دی. ان میں ساتھ ساتھ ہے، ہاتھ باندھتا ہے نماز میں، انا بین و بین القبلۃ، قرات کرتا ہے، فرمایا میں وہ سنتا ہوں اس کی قرات، سجدہ کرتا ہے میرے قدموں میں. ایک بات میں بطور نقطے کے کہتے چلوں، بڑی کام کی بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو جہنم کہے گی میں خالی ہوں، جنت بھی کہے گی میں خالی ہوں. تو جب جنت کہے گی میں خالی ہوں تو جنت کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرمائیں گے اور بغیر عمل کے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، ینشئ خلقا، کہ ایک مخلوق پیدا کرے گی جن کو جنتوں میں بسا دیں گے، جو خالی جنت ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے، سب انسانوں کے لیے جنت بنائی، سب کیلکولیٹ کر کے جو قیامت تک آئیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں اس لیے جنت نہیں دی کہ جگہ کم تھی. سب کے لیے جنت ہے. لیکن نازی بات ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے تو جنت خالی رہ جائے گی. اس طرح جہنم میں بھی سب کی جگہ ہے، تو جب ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے تو جہنم خالی رہ جائے گی. یہ تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ ان کا نظام عدل ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی جگہ بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا اور ان کو جنت، فرمایا سب کے لیے بنائی، جب تمہارا کام ہے اس کو حاصل کرنا. تو جب حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے حدیث پڑھائی تو طالب علم بیٹھے تھے، اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ نے کہا ہاں استاد جی کاش ہم وہی لوگ ہوتے کہ بس وہیں سے جنت میں ڈائریکٹ جنت چلے جاتے اور یہ دنیا کی مشقتیں اور یہاں پر تکلیفیں برداشت نہ کرتے، سیدھے وہاں چلے جاتے. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شعر پڑھا، فرمایا ان کو جنت کا کیا مزہ آئے گا جنہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی، لے کے شیرینی و لذات مقر، لے کے شیرینی و لذات مقر، ہست بر اندازہ رنج سفر. فرمایا کہ منزل کا مزہ اس کو آیا کرتا ہے جس کو راستے میں مشقت اور تکلیف آتی ہے، اس کو منزل پہ جا کے مزہ آتا ہے. اس لیے جنتی جنت میں جا کر پہلے لفظ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن، تمام تعریف سے اللہ کے لیے، آج ساری تکلیفیں دور کر دی. اور میں ان کو مزہ ہے، ان کو کیا مزہ، ان کو تو مشقت برداشت ہی نہیں کی. آپ بتائیں جس آدمی نے غربت نہ چکھی ہو اس کو کیا پتا کہ غریبی کا بھی ایک مزہ ہے، اس کی بھی ایک لذت ہے، اس میں چیزوں کی قدر و قیمت ہے کہ تھوڑی سی چیز اور خشک روٹی کی بھی کیا قیمت ہے. جس نے اس کو کیا پتا، وہ جو غریب کو دیکھے خشک روٹی مزے مزے لے کے کھا رہا ہے تو اس کو کیا پتا اس روٹی میں کیا مزہ ہے، کیونکہ اس نے غربت کا مزہ نہیں چکھا. تو میرے دوستو، تو جہنم کہے گی میں خالی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے قدم کی تجلی رکھے گی. یہ تجلی ہے، اللہ تعالیٰ کے نور ہے جس کو قدم سے تعبیر فرمایا کہ اللہ اپنا قدم رکھیں گے. اللہ کا قدم، اللہ تعالیٰ تو جسم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات کے نام ہے. تو اللہ قدم کی، اور قدم کی تجلی سے معلوم ہوتا ہے، محدثین لکھا ہے کہ بہت زیادہ وزن ہو اس کا، بہت ہیوی ہوگی، کیونکہ اللہ کی تجلی بہت ہیوی ہوتی ہے. آپ کوہ طور پر ظاہر ہوئی تو کوہ طور پھٹ گیا، حالانکہ نور ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نور میں اور اس نور میں فرق ہے. یہ جو نور ہے، یہ جو لائٹ ہے، یہ لائٹ تو ہے لیکن اس میں وزن نہیں ہے، اس میں ویٹ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نام اور اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے اس میں روشنی بھی ہے اور اس کے اندر وزن بھی ہے. اس لیے کوہ طور پر جب تجلی ہوئی تو پورا عالم بھی روشن ہو گیا اور پہاڑ جو ہے وہ پہاڑ پھٹ گیا، نیچے تک اس کے اندر پھٹن ہو گئی اور تجلی نیچے جا کے اس کو جلا دیا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ میزان میں سورہ فاتحہ، میزان میں الحمدللہ رکھا جائے گا، جو اخلاص سے کہا ہے، سبحان رکھا جائے گا اور وہ پورے میزان کو بھر دے گا. تو آدمی سوچتا ہے کہ ابھی اس بھرنے سے اس وزن کیسے ہوگا، تو میں نے بتایا کہ نور بھی ہوگا، کیونکہ لائٹ ہوگی نا، لائٹ دور تک جاتی اور اس کا وزن بھی ہوگا.
ایک سبحان اللہ سے وہ نیچے چلا جائے گا، ایک لا الہ سے نیچے چلا جائے گا اور سارے گناہ اوپر چلے جائیں گے، کیونکہ اس میں وزن بھی ہوگا اور اس میں روشنی بھی ہوگی، روشنی سے پورے کو بھر دے گا اور وزن سے اس کو جھکا دے گا۔ جیسے لائٹ ہے، اس لائٹ نے کتنی لائٹیں ہیں، لیکن کتنی بڑی مسجد ہے، سارا بھرا ہوا ہے، لیکن اس میں ویٹ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی اور اللہ کی تجلی میں فرق ہے۔ تو قدم کی تجلی رکھیں گے تو جہنم دوری ہو جائے گی اس کے وزن سے، اللہ میں بھر گئی قط قط، یا 3 بار کہی قط قط قط۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے ہم میں جو نفس رکھا ہے، یہ برانچ ہے جہنم کی، یہ برانچ ہے ہیلپ، کیونکہ یہ بھی ہر وقت ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جیسے جہنم کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی نا، حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی۔ آپ کچھ بھی کرتا رہے، گناہ کرنے والا رات دن گناہ کرتا رہے، اس کی ڈیمانڈ کبھی پوری ہونے والی نہیں۔ وقت یہ ہوتا ہے کہ یار میں یہ گناہ کر لوں، بہت جوش ہے، تو پھر میں گناہ جو ہے نا وہ میرا طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے آگ میں پٹرول ڈالو گے نا، پٹرول تو لیکوڈ ہونے کی وجہ سے آگ ایک دفعہ تو دب جائے گی، لیکن دوبارہ جب وہ ابھرے گی تو پھر قابو میں نہیں آئے گی۔ یہ نفس کی مثال ہے۔ لہذا یہ بھی جہنم کی برانچ ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو اللہ نے جہنم کا کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قدم کی تجلی، قدم کی تجلی۔ اس کو بھی قدم کی تجلی چاہیے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارا نفس یہ ڈیمانڈ نہ کرے اور اس کا پیٹ بھرا رہے، گناہوں کی ڈیمانڈ نہ کرے، تو قدم کی تجلی، اور قدم کی تجلی ملتی ہے سجدے میں۔ سن لو نقطے کی بات، کہاں ملتی ہے؟ نفل نماز کا لمبا سجدہ کر اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تیرے قدموں میں پڑا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا نور اور تجلی مراد ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ یہ نفس کا علاج ہوتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی جگہ بتا دی کہ کہاں ملتا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حلاوت ایمانی جو ہے کاملین تو محسوس بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب ایک شعر کہا کرتے تھے اور بڑے مست ہو کر کہا کرتے تھے۔ فرمایا کہ از لب نادیدہ صد بوسہ، روتے تھے پھر محسوس ہوتا تھا، از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، اے لوگوں نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے میرے دل کو 100 کس اور بوسے ملتے ہیں، کیونکہ اللہ دل کو پیار کرتے ہیں اپنے پیاروں کے۔ از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، من سے گویم روح سے لذت چشید، میں بتا نہیں سکتا میری روح کو کیا مزہ آتا ہے جب اللہ میرے دل کو پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی خلوت جلوت کو دیکھا ہے، ان پر وہ مستیاں حلاوت ایمانی کی دیکھی، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ تو ایمان اور اسلام، اس کے درمیان توکل ہے، ان کنتم مسلمین۔ اب جب انسان اسلام پر عمل کرتا ہے، اسلام ظاہری اعمال کا، جب اعمال پر عمل کرتا ہے اور پھر تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور جب ایمان کمال کو پہنچتا ہے تو توکل بھی کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ علیہ توکلوا، یہ ایمان اسلام کے درمیان ذکر کیا اللہ نے کہ یہ اگر تم توکل کو بڑھانا چاہتے ہو، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر تم صحیح معنی میں پورا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے، کہ صبح جاتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ہمیں روٹی کہاں سے ملنی ہے، ان کی کوئی دکان نہیں ہے، کوئی شاپ نہیں ہے، کوئی ان کی نوکری نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، لیکن جب شام کو آتے تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی روٹی لے کے آتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ ہم ایسے تمہیں رزق دیں، اور رزق کے لیے تو ساری مارا ماری ہے، صبح سے شام تک اسی کے لیے اور اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ رزق محنت سے نہیں ملتا، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے فرمایا اجملوا فی الطلب۔ اجملوا فی الطلب کا کیا مطلب ہے؟ اجملوا فی الطلب کے محدثین نے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک اجمالی طلب کرو، یعنی رزق کے لیے کوئی سبب اختیار کر لو، لیکن اس کی تفصیلات ڈیٹیل میں نہ گھسو کہ 24 آور تمہارے دماغ پر
یہی تاری رہے کہ میں کہاں سے میں پاؤں لائیں گے اور کہاں سے میرے پاس یہ آئے گا اور کہاں سے میرے پاس یہ آئے گا. پر میں ایسا نہ کرو، بس اللہ کے حکم اور رسول اللہ کا حکم سمجھ کر تم جو ہے رزق کا کوئی ذریعہ اور سورس اختیار کر لو، پھر اللہ کی ذات پر توکل رکھو، روٹی اور رزق وہی تمہیں دے گا. اور اجملوا فی الطلب کا دوسرا معنی ہوتا ہے جمیل، جمیل طریقے طلب کرو، خوبصورت طریقے سے حلال لو، اچھے طریقے پر لو، ایسا مارا ماری نہ کرو کہ بس جیسا بھی ہے آنا چاہیے، بس بھائی مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے جس راستے سے آئے. فرمایا کہ نہیں، جمیل طریقے سے یعنی حلال طریقے سے اس کو طلب کرو، کیونکہ وہ تھوڑا بھی ہوگا اس کے اندر پاور ہوگی، اس کے اندر طاقت ہوگی، کیونکہ حلال تھوڑے میں طاقت ہے اور حرام زیادہ بھی تو اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ توکل، اس پر توکل. توکل کس کا نام ہے؟ توکل نام ہے دل کا، نام ہے دل کا تعلق اور اعتماد اللہ کی ذات پر. یاد رکھو، اسباب کا نام نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، ایسا کوئی حکم نہیں. اسباب تو ہوں، ہاتھ میں سبب ہے، لیکن دل مولا سے کہ یہ ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے کام نہیں بنے گا، کام اللہ کی ذات بنائے گی. ایک واقعہ جو لکھا ہے، حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ پہلے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ. بعد میں اللہ سیکھنے کے لیے جنگل میں چلے گئے، بزرگوں کے پاس چلے گئے، بادشاہ چھوڑ دی. کیونکہ مزہ ایسا ہے، ایک بار اللہ سے دل لگ جائے تو پھر اسے کو کہے کہ آپ کنگ بننا چاہتے ہیں، وہ کہے گا مجھے کوئی کنگ ونگ نہیں چاہیے، مجھے یہ جو مزہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے کہ ہمارے دل میں جو مزہ ہے، ہمارے دل میں اگر یہ مزہ ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو تلواریں لے کر آئے، ہمیں یہاں سے نکال دیں، مسجدوں سے، خانقاہوں، مدرسوں سے، اور خود یہاں آ جائیں. لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ابن قیم ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم جب جیل میں جاتے، حضرت جیل میں تھے، تو ان کے چہرے پر جو اطمینان ہوتا تھا، ان کے چہرے پر اتنا اطمینان سے، ایک دفعہ ہم نے پوچھ لیا کہ آپ جیل میں ہیں، ہم پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سے ہم اپنے دل کو سکون لیتے ہیں اور آپ کے چہرے پر اتنے اطمینان. تو فرمایا اگر میرے دل کا اطمینان پورے سیریا والوں پر تقسیم کر دیا جائے، سارے اطمینان میں غرق ہو جائیں. اللہ نے مجھے اتنا اطمینان عطا فرمایا، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے. تو میرے دوستو، ابراہیم بن آدم جنگل میں چلے گئے، نئے گئے تھے، تو جہاں ایک جگہ پر دیکھا ایک ویل ہے، پانی پینا تھا، وہاں گئے تو ویل میں پانی بہت نیچے تھا. تو ڈول تلاش کرنے لگے بھی کیسے پانی نکالیں، تو راب مل جائے، کوئی پوٹ مل جائے جس سے نکالے، لیکن نہیں ملا. تو بیٹھ گئے. اتنی دیر میں ہرن جو ہے، ان کا ڈیر جو ہے، ڈیر کا ایک بہت بڑا ایک غلہ، ایک بہت بڑی ڈیر کی جماعت آ رہی، ہرنوں کی جماعت. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کریں گے؟ اب آئے ایسے کر کے دیکھا اور سب نے ایسے کیا. جب ایسے کیا تو پانی اوپر آ گیا. پانی اوپر آیا تو جلدی سے پانی پی لیا، اور اس کے بعد حضرت گئے تو پانی بھی نیچے چلا گیا. تو رات کو تہجد میں اٹھے تو اللہ تعالیٰ سے ناز میں ایک بات کی، ناز میں بات کی، محبت میں بات کی. اللہ، میں سلطنت چھوڑی آپ کے لیے، مجھے تو ایک گلاس بھی پانی نہیں ملا، اور یہ ڈیر جنگل میں ان کو آپ نے اتنا اکرام کیا کہ سارا پانی اوپر آ گیا. تو آواز آئی، اے ابراہیم، تجھے چاہیے تھا پہلے ہمیں تلاش کرتا، پھر رسی تلاش کرتا. تو الٹا ہو گیا، تو نے پہلے رسی تلاش کی، روب اور پوٹ کے پیچھے چلا گیا. پہلے مجھے تلاش کرتا، اللہ مجھے پانی پینا ہے، میں کیسے کیا کروں، پھر رسی تلاش کرتا. ہم کنویں کیا پورے دریا سے لے چلا دیتے. یہ ڈیر نے کیا کیا، آ کر ہم سے رابطہ کیا سب سے پہلے، اللہ ہمیں پانی چاہیے، تو ہم نے پانی پلا دیا. توکل کا معنی اس دل کو اس سے جوڑ دو، ہر کام میں ان کی ذات پر اعتماد کرو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 نصیحتیں فرماتے تھے، پلے باندھ لو میرے دوستو. میں نے ان کی زیارت کی، حضرت کی 100 ایئر عمر جب بھی نوری ٹول میں پڑھتا تھا. حضرت قاری شعیب صاحب یہ بھی ہمارے مدرسہ میٹ، ایسے کلاس فیلو تو آگے پیچھے ہم
لیکن ہماری بہت محبت ہے ان کے ساتھ. یہ بھی نورٹون سے پڑھے، میں بھی نورٹون سے پڑھا، اور ہمارے بہت سے ساتھی. تو حضرت دو باتوں کی بڑی تاکید کرتے ہیں. نمبر ایک، صبح کو اٹھتے یہ نیت کرو اللہ آج دن بھر جو کام کروں گا تجھے راضی کرنے کے لیے کروں گا. صبح سے نیت کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے بریک لگ جائیں گے جس سے اللہ راضی نہیں ہے. صبح سے نیت کرو کہ اللہ جو کام کروں گا تجھے راضی کرنے کے لیے کروں. نمبر ایک. نمبر دو، ہر کام سے پہلے اللہ سے رابطہ کرو، اللہ مجھے فلاں کام ہے آپ مدد کر دیں. ہر کام آپ جا رہے ہیں، آپ کو ڈب روٹی لینی ہے، آپ کو گروسری خریدنی ہے، سالہ کتنے کام ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ میں گروسری شاپ پر جا رہا ہوں میری مدد فرما. اب جاؤ. گروسری تو پاؤنڈ سے لوگے تم، لیکن اس میں اللہ کی جو رحمت اور برکت تیری گروسری میں اترے گی نا، یہ لقمہ اندر جا کے نور بنائے گا، شرارت نہیں کر بنائے گا، یہ نور بنائے گا اندر جا کے. کھاتے تو ہم سب ہیں. بس ایک مثال دے کر ختم کر رہا ہوں، ایک ایگزامپل. آپ یہ دیکھیں شہد کی جو مکھی ہے، شہد کی مکھی جس کو بی کہتے بی، یہ بی آپ نے دیکھا یہ فلاورز کے اوپر سے اس کا جوس چوستی ہے، اس سے اللہ نے شفاء للناس قرآن نے کہا کہ، اور قرآن نے پوری سورت اس پر نازل کر دی، نحل کے نام سے سورت نازل کر دی، فرمایا شفاء للناس. اب ایک تتیا ہوتا ہے، تتیا کاٹنے والا کیڑا، انسیکٹ ہوتا ہے جو انسان کاٹتا ہے تو اس کے زہر کی وجہ سے انسان پھول جاتا ہے، موٹے ہو جاتا ہے، چہرہ بھی موٹا ہو جائے گا. لوگ کہیں گے اوہ ماشاءاللہ آپ بہت ہیلدی ہو گئے. اس کو تتیا کہتے ہیں، اس کو ڈیمو بھی کہتے ہیں پنجابی زبان میں، اور بھی زبان میں کچھ لفظ ہوگا. وہ بھی اسی پھول پہ سے فلاورز کا جوس وہ بھی چوستا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو کبھی تو فلاور کا جوس چوستا ہے. اب یہ دیکھو دونوں سیم ہیں، دونوں کا فوڈ جو ہے وہ سیم ہے، لیکن ایک میں کیا بن رہا ہے؟ ایک میں شہد بن رہا ہے اور ایک میں پوائزن بن رہا ہے. ایک شفاء للناس ہے، دوسرے کو مارنے کا حکم ہے. کس کو مارو؟ اس موذی چیز کو، تمہیں ثواب صدقے کا ثواب ملے گا. میرے روز سے ایک لقمہ وہ ہے جو میرے آپ کے اندر جا کر نور بناتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہمارے اندر ظلمت اور گناہوں کے تقاضے پیدا کرتا ہے. جب اللہ کی مدد شامل ہوگی وہ جو چیز ہم لے کر آئیں گے نا وہ برکت والی ہوگی، یہ خیر ہوگا. اس سے انوارات نور والے کام، لباس پہنے گا نور والے کام کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کو بیچ میں لے آیا نا. جس میں اللہ تعالیٰ داخل ہو جائے تو وہاں اندھیرا کہاں رہے گا میرے دوست. صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.